ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماسکو پہنچے حماس کے نمائندے، اسرائیل نے روس سے ناراضگی جتائی۔ روس کی وزارت خارجہ کی دعوت پر فلسطین کی جنگ آزادی کی اہم تنظیم حماس کا ایک وفد ماسکو پہنچا ہوا ہے، جہاں روس کے اعلیٰ حکام اور حماس کے وفد کے درمیان فلسطین اور بالخصوص غزہ کے تازہ حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے حماس کے سیاسی دفتر کے رکن موسیٰ ابو مرزوق کی قیادت میں تنظیم کے وفد کے ماسکو پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری طرف حماس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے وفد نے روسی نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف سے ملاقات کے دوران صدر پوتن کی جانب سے صہیونی جنگی جرائم کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے اور سفارتی کوششوں پر روس کی قدردانی کی ہے۔ اس بیان کے مطابق ملاقات کے دوران مغربی ممالک کی حمایت کے تحت صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے پر گفتگو اور صہیونی جارحیت کے خلاف حماس کے حق دفاع پر تاکید کی گئی۔ روسی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق اس ملاقات میں ماسکو نے 1967 کی سرحدوں کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اپنے موقف پر زور دیا، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ اس سفر نے صہیونی حکام کے غصے کو بھڑکا دیا۔ ماسکو میں حماس کے نمائندوں کی موجودگی پر رد عمل کے اظہار میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے روس کی طرف سے حماس کے رہنماؤں کو ماسکو کے دورے کی دعوت دینے کی مذمت کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایرانی وفد اور حماس کے وفد کی ماسکو میں بیک وقت موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ روس مشرق وسطیٰ کے تمام اہم بازیگروں کے ساتھ رابطے میں ہے، جن میں اسرائیل، ایران، فلسطینی اتھارٹی اور حماس بھی شامل ہے۔ اسی دوران روسی حکومت نے ایک بیان میں غزہ پٹی کی موجودہ صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی فوج کا زمینی حملہ حالات کو مزید خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روسی صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کے حوالے سے روسی قرارداد امریکہ کی تیار کردہ قرارداد سے زیادہ متوازن تھی۔ اس کے علاوہ روسی صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کے حوالے سے روسی قرارداد امریکہ کی تیار کردہ قرارداد سے زیادہ متوازن تھی۔ صرف ایک فریق پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے بجائے تمام فریقوں کو جنگ بندی کی دعوت دی جائے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔